السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ کل کے ویلاگ میں نے بات کی تھی لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز پر، یعنی کہ وہ لا یا قانون جس میں کہ آپ کچھ فیصلہ کریں یا کوئی قدم اٹھائیں جس کا نتیجہ اس کا منفی یا اس سے الٹ نکلے۔ اس پہ بات کی تھی دواؤں پہ، تو تقریباً ہر دوا کے ساتھ آتا ہے لکھا ہوا کہ سائیڈ ایفیکٹس، لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹس ہلکے ہوتے ہیں، تو یہ دوائیں پھر مارکیٹ میں رہتی ہیں اور لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کچھ پھر دوائیں نکلتی ہیں جن کے نتائج اتنے خطرناک اور گمبھیر نکلتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد وہ پتہ چلتا ہے تو پھر انہیں بین کر دی جاتے ہیں۔ دوسرا میں نے ذکر کیا تھا آرال سی، جو سوویت یونین کے زمانے میں وہاں پہ دریاؤں کا رخ موڑ دیا گیا کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں وہ تقریباً 25 سال کے عرصے میں وہ جو دنیا کا چوتھا سب سے بڑا جو لیک تھا، شری لنکا سے بھی بڑا، وہ سوکھ کے 10% رہ گیا، اور وہاں پہ 60,000 جو مچھیرے جو ان کا ذریعہ آمدن تھا وہ سارے وہاں سے وہ ختم ہو گیا، وہ ان کا کام سارا۔ لیکن اس کا ایک اور نتیجہ نکلا جو قطعی طور پہ اس وقت نہیں سوچا گیا تھا، وہ یہ کہ سمندر کے سوکھنے سے وہاں پہ جو اس کے جو بیڈ پہ جو تیزابیت یا نمک جو جمع ہوا، اور پھر جب وہاں پہ وہ آرال سی میں جب پانی تھا تو وہاں پہ مختلف قسم کے تجربے گاہ بھی تھا، وہ جو اپنا روس کے جو ملٹری کا، تو وہ ساری جو چیزیں وہ اس کے نیچے جو چھپی ہوئی تھیں وہ پھر ہوا کے ساتھ اڑ کے آبادیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں پھیلیں، اور وہاں پہ بیماری جو ہے بہت زیادہ، اب جو ازبکستان کا علاقہ ہے وہ اور کچھ قزاقستان کا بھی، وہاں پہ کافی زیادہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس یا سائیڈ ایفیکٹس آپ کہیں بہت ہی سنگین ہیں، اور جس میں کہ کینسر بھی شامل ہے۔ تو یہ تو دو اپنا قدرتی یا دواؤں کا آپ سے ذکر کیا میں نے، لیکن اس کے اور بھی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، اور یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں ایگزامپلس جس میں کہ جنگ جس نے شروع کیا وہ پھر جنگ ہار گیا۔ یقیناً کوئی جنگ شروع اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جنگ ہارے، جیتنے کے مقصد سے ہی جنگ شروع کی جاتی ہے، لیکن بہت ساری جنگیں جو شروع کرنے والا ہے اس کی شکست میں ختم ہوئی۔ ابھی آپ لے لیں جیسا کہ تقریباً ہر وقتی یا ہر چند مہینے یا سال پہ اخباروں میں آتا ہے کہ اسرائیل بہت ہی شدید بمباری کرتا ہے اپنا غزہ پہ، حماس کو وہاں پہ تباہ کرنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے۔ لیکن ہر ایسی بمباری کے بعد حماس جو ہے وہ نہ صرف زیادہ مضبوط ہو کے نکلتا ہے بلکہ اس کی بین الاقوامی شہرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی ہر بمباری جو ہے وہ حماس کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرتی ہے۔ تو اسی طرح آپ جائیں، یہ جو کویت پہ قبضہ کیا تھا صدام حسین نے، اور اس کے قبضے کے بعد یہ 1990 کی بات ہے، امریکہ اور عرب ملکوں نے مل کے جب اسے وارننگ دیا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ یا خالی کرو کویت کو، تو بھی صدام حسین کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ جنگ سے بچ جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے پھر جو کولیشن تھا امریکہ اور تقریباً 29 یا 30 ملکوں کا، جس میں سارے ہی عرب ملک شامل تھے سوائے میرے خیال میں سیریا کے، تو پھر جنگ ہوتی ہے، اور پھر جو صدام حسین کا زوال وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ آخر میں اس کی موت بھی ہوتی ہے، وہ اس سے کئی سال بعد ایک اور جنگ کے نتیجے میں۔ تو یہ تو آپ کو میں نے دو جنگوں کے اگزامپل دیے۔ ایک اور ہے 1982 کا واقعہ،
کہ ساؤتھ امریکہ کا جو ملک ہے ارجنٹینا، تو اس کے ساحل سے کافی دور ایک جزیرہ ہے جو اس کا دعویٰ ہے، اور تقریباً تاریخ بھی شاید یہی بتاتی ہے کہ وہ ہونا چاہیے ارجنٹینا کا ہی۔ ارجنٹینا والے اسے مالویناس کے اپنے نام سے جانتے ہیں، لیکن باقی دنیا اسے فاکلینڈس کے نام سے ہی جانتی ہے، اور یہ 1982 کا جو واقعہ ہے اسے کہتے ہیں فاکلینڈس وار۔ تو فاکلینڈس پہ کافی عرصے سے قبضہ ہے، یہ پرانے زمانے سے ہی آپ کہہ لیں کہ اس کا قبضہ ہے انگلینڈ کا، اور 1982 میں ارجنٹینا میں ایک فوجی حکومت تھی جو اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اس نے اچانک اس مسئلے کو چھیڑا اور پھر مالویناس پہ قبضہ کر لیا، چونکہ وہاں پہ برطانوی جو ملٹری جو وہاں پہ پریزنس تھی وہ بہت ہی تھوڑی تھی، تو اس کا تو قبضہ ہو گیا فوراً، لیکن پھر برطانوی جو پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر، اس نے پھر اسے کہا کہ واپس جائیں، لیکن جب انکار ہوا تو پھر اس نے اپنا بحری بیڑا بھیجا اور ایئر فورس وغیرہ سے بمباری وغیرہ ہوئی، اور جس کے نتیجے میں کہ ارجنٹینا کی نیوی اور ایئر فورس کو بہت ہی بھاری نقصان ہوا، اور پھر انہیں وہاں سے واپس جانا پڑا، اور اس سے جو وہاں پہ فوجی حکومت تھی ارجنٹینا کی، اس کی اتنی بے عزتی ہوئی اس جنگ کو ہارنے کے بعد کہ اس کا تختہ الٹ گیا، اور پھر وہ دستبردار ہو گئے اقتدار سے، یعنی کہ جو جنگ انہوں نے شروع کی تھی اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے، اس کا بالکل الٹ ہوا، اور نہ صرف کہ ان کی بے عزتی ہوئی بلکہ وہ اقتدار سے بھی گئے۔ اسی طرح مصر کے جو بہت ہی مقبول لیڈر گمال عبد الناصر، جن کی 60 کی دہائی میں اچھی دوستی تھی روس کے ساتھ، اور روس ایک سپر پاور تھا، وہاں سے کافی اسلحے وغیرہ ان کو ملے تھے، تو 1967 میں ناصر نے اسرائیل کے اوپر کافی مطالبات وہ کرنے لگے، اور اسرائیل کو اپنا دھمکی دینے لگے، اور یاد رکھیں کہ اسرائیل اس زمانے میں اتنا طاقتور نہیں تھا جتنا کہ اب ہے۔ تو پھر جب بات اس حد تک پہنچ گئی کہ اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ مصر اب حملہ کرنے والا ہے، بلکہ مصر نے اس کی جو بندرگاہ ہے اس کے اوپر ناکہ بندی بھی کر دی تھی، بلاکیٹ کیا تھا، تو جب یقین ہو گیا کہ اب مصر نے حملہ کرنا ہے، تو اس سے قبل اس نے بمباری کر کے مصر کی ایئر فورس کو تقریباً تباہ کر دیا۔ اسے کہتے ہیں پری ایمپٹیو اسٹرائک، کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی حملہ کر کے اپنے لیے آپ ایڈوانٹیج آپ لیں، اور وہ 6 دن کی جنگ ہوئی جو انتہائی بہت بڑی ایک شکست تھی مصر کی فوج کے لیے۔ تو جو اقدام ناصر نے لیے تھے اسرائیل کو کمزور یا تباہ کرنے کے لیے، اس کے نتیجے میں مصر کی فوج تقریباً تباہ ہو گئی، اور وہ مصر کی اور ناصر کی جو ایک مقبولیت تھی عرب دنیا میں، اس پہ کافی اثر پڑا۔ اسی طرح آپ لے لیں سوویت یونین نے جب 1980 کی دہائی میں، بلکہ 1980 میں وہاں پہ ایک کمیونسٹ حکومت 1978 میں پاور میں آئی تھی جو روس نواز تھی، لیکن اس کی مخالفت جب بڑھی تو روس نے پھر اپنی فوج بھیجی وہاں پہ، اور یہ 1980 سے لے کے وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی رہی، اور اس زمانے میں روس کو سمجھا جاتا تھا کہ بہت ہی طاقتور ایک سپر پاور ہے جو امریکہ سے ٹکر لے رہا ہے، بلکہ شاید امریکہ سے زیادہ آج کل وہ مضبوط ہے، ایسا ایک خیال تھا۔ لیکن اس افغان میں جو وہ آکوپیشن کے نتیجے میں جو نہ صرف 8 سال بعد اسے وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلانی پڑی، بلکہ جو اس کے فوجی نقصانات، مالی نقصانات، اور جو اس کی جو ایک جو اسٹیٹس تھا، ایک جو ریپوٹیشن تھی، وہ اتنی خراب ہوئی کہ سوویت یونین جس نے کہ اور کافی وجوہات سے ٹوٹنا تھا، وہ جو اس کا پروسیس تھا وہ کافی ایکسیلریٹ ہو گیا،
اور جو چیز شاید 10 سال 15 سال میں ہوتی وہ اس وقت ہوئی، اور 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ کے 15 حصوں میں بٹ گیا۔ تو اس کا بھی یہی تھا کہ جو انٹینشنز تھے اس کے مخالف اس کے نتائج نکلے۔ اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو جنگیں عراق میں اور افغانستان میں، دونوں سے ہی امریکہ کو بہت ہی مالی نقصان، فوجی نقصان، اور اس کے بعد وہاں سے واپس اپنے جانا پڑا، جو کہ ابھی اپنا سب کے علم میں ہے۔ اور اگر اپنے ملک کی طرف آتے ہیں تو 1971 کی بات کروں گا میں، کہ 1971 میں جو بنگلہ دیش میں، یا اس وقت جو مشرقی پاکستان تھا، وہاں پہ جب ہنگامے وغیرہ شروع ہوئے تو پاکستان نے اپنی وہاں پہ فوجی مہم چلائی، انڈیا نے وہاں پہ مداخلت کی، اور جو وہاں پہ مقامی مکتی باہنی تھی ان کی مدد کرنے لگے، اور کچھ اپنے فوجی بھی شاید بھیجے۔ لیکن بہرحال وہاں پہ جب یہ سارا ہوتا رہا تو جنرل یحییٰ خان جو پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر بھی تھے، اور ان کے جو ایڈوائزرز نے مل کے فیصلہ کیا کہ ایسٹ پاکستان میں جو فوجی جو دباؤ ہے پاکستان پہ، اسے کم یا ختم کرنے کے لیے مغربی محاذ پہ اور پورے طور پہ جنگ کی جائے۔ تو 3 دسمبر کی شام کو یحییٰ خان نے آ کے ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ اعلان کیا کہ آپریشن چنگیز خان، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ایئر فورس کو حکم دیا ہے، اور ابھی جب میں تقریر کر رہا ہوں تو ہماری ایئر فورس انڈیا کے 11 ہوائی اڈوں پہ ایئر فورس بیسز پہ بمباری کر رہی، جس میں آگرہ بھی شامل تھا۔ تو یہ انہوں نے قدم اٹھایا تھا کہ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان میں جو انڈیا کا فوجی دباؤ ہے وہ کم ہوگا یا ختم ہو جائے گا، اور پھر اس جنگ جو پوری جو ایک جنگ کا اعلان کیا انہوں نے، اس کے نتیجے میں انڈیا جو ہے صلح کر لے گا۔ تو اس کا جو ہوا رزلٹ وہ بالکل اس کا منافی، انڈیا کو موقع مل گیا کہ وہ پوری جنگ کی صورتحال ہو گئی، اور وہ جب جنگ شروع ہوئی 3 دسمبر کو وہ ختم ہوتی ہے 17 دسمبر کو، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مشرقی پاکستان آزاد ایک ملک ہو کے بنگلہ دیش کے نام پہ ابھرتا ہے، بلکہ پاکستان کی دسیوں ہزار فوجی انڈیا کے جیلوں میں جا کے پرزنر آف وار بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک بہت ہی ایسی ایک مثال ہے جو ہمارے اپنے ملک میں، اور تقریباً 50 سال پرانی ہے، کہ ایک ایسی جنگ شروع کی گئی جس کا کہ نتیجہ نکلا وہ بالکل اس کا الٹ تھا جو جنگ شروع کرتے وقت جو حکمراں تھے انہوں نے سوچا تھا یا چاہا تھا۔ تو یہ آج تھا جو میں نے شروع کیا تھا پچھلے ویلاگ میں، لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز، اس کا دوسرا اور آخری انسٹالمنٹ۔ پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے، ابھی کے لیے خدا حافظ۔